ناظرین السلام علیکم۔ حکیم سید مصطفیٰ علی نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد آپ سب تک موجودہ دور میں جو حکمت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات اور ابہامات اور یا ایک تصویر جو بن گئی ہے اس کا اور حقیقی طب کا موازنہ پیش کرنا ہے۔ تو چند منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے جب سے پاک و ہند برصغیر کے درمیان تقسیم ہوئی ہے اور یہ حکمت کا سلسلہ اور اس کے ساتھ کچھ اور جو فنون طب ہیں جیسے ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک ہے، تو یہ جب سے بڑھنا شروع ہوئی ہے، ایک خاص عطائی قسم کے طبقے نے طب کے تشخص کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام الناس تک یہ بات کہ حکیم کیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں جیسے ہی حکیم کا نام آتا ہے تو سوائے مردانہ کمزوری اور اس طرح کی باتوں کے جو کہ واحیات ہیں اور کچھ نہیں آتا، جبکہ علم طب حضرت ادریس علیہ السلام سے چلا، باقاعدہ جو فن طب ہے، اور ان کے اولین شاگردوں میں جن کو بابائے طب کہا جاتا ہے، طب یونان کے اسکلیپیوس وہ شامل ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ چلا اور باقاعدہ یہ فن اسکلیپیوس جو کہ ان کے اولین شاگرد ہیں وہاں سے باقاعدہ فن کی صورت میں اور طب کے بہت عظیم اور نامور نام گزرے ہیں جو صدیوں اور ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں۔ اسلام میں جابر بن حیان، جناب حکیم ابو علی سینا، ابن الحسن اور بہت زیادہ نامور نام ہیں۔ تو کیا وہ صرف مردانہ کمزوری پہ ہی تحقیق کرتے رہے؟ کیا ان کے تمام نسخہ جات صرف مردانہ کمزوری پہ ہی؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ القانون فی الطب جناب حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجودہ دور تک الکینن کے نام سے انگریزی یونیورسٹیوں کی بھی زینت رہی اور وہاں کے نصاب کی بھی زینت رہی، اور یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ آج کل کے دور میں حکیم کا نام آتے ہی چونکہ یہ چیز ذہن میں آ رہی، تو اب میرا جو مقصد ہے چینل کا آپ لوگوں تک حقیقی طب کی روح کو پہنچانا، آپ لوگوں تک فن طب، علم طب کو حقیقی معنوں میں ڈیلیور کرنا۔ تو ناظرین یہ صرف مردانہ کمزوری کی حد تک نہیں ہے۔ علم طب انتہائی وسیع و عریض سمندر کی طرح ہے جس میں تقریباً تمام تر قدیم مزمن ہاتھ اور موجودہ دور کی جو بیماریاں ان سب کا علاج موجود ہے۔ اس کے لیے بنیادی علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ذہن سے یہ مردانہ کمزوری والے حکیم کو نکال دیا جائے اور طب کو اپنے ذہن میں اس طرح سے رکھیں کہ یہ تمام پیتھز کی، تمام فنون طب کی ماں ہے طب یونانی اور طب اسلامی، اسی سے تمام فنون نکلے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو جس کے لیے میں کاوش کر رہا ہوں اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ نزلہ زکام بخار سے لے کر کینسر تک آپ سب تک نسخہ جات بھی پہنچائے جائیں، آپ سب تک ان کی فزیولوجی، اناٹمی اور اس کے حوالے سے جو ان بیماریوں کی تاریخ ہے، ان بیماریوں کا جو جدید معائنہ ہے اس کے حوالے سے آپ تک بات پہنچائی جائے۔ قدیم طب میں جس طرح سے ان بیماریوں کی تشخیص کی جاتی تھی وہ طریقہ کار آپ تک پہنچایا جائے۔ تو اس موازنے کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یاد رکھیے اگر آپ حقیقی علم طب کا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور طب کے ساتھ مخلص ہیں اور طب اسلامی اور طب نبوی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس علم کے تمام تر لیکچرز جو کہ 4 سال پہ محیط ہیں، 4 سال جو ہیں ان کے ہر سال کے 6 سبجیکٹس ہیں، ہر 6 سبجیکٹس کے الگ الگ سے آپ تک لیکچر ڈلیور کیے جائیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس فن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ حکیم ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی بھی زندگی کے شعبے سے وابستہ ہیں اور علم طب کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر بر وقت آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں
آپ یہ چاہتے ہیں تو ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دینا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔